السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم دورہ صرف کا باب صوم شروع کریں گے، کیونکہ دورہ صرف 3 ابواب پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلا جو باب تھا، باب اول، وہ تھا 6 اقسام کے بارے میں، یعنی اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ اور اسی طرح جو باب دوم تھا وہ 6 اقسام کے بیان کے بارے میں تھا، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اب انشاءاللہ العظیم ہم باب صوم شروع کرتے ہیں اور آخری باب شروع کرتے ہیں، وہ ہے 7 اقسام، 7 اقسام کے بیان کے بارے میں۔ لکھا ہوا ہے کہ اسم اور فعل کی اقسام حروف اصلیہ کے اعتبار سے یہ 7 اقسام کا تعلق اسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ اسم اور فعل کی اقسام حروف اصلیہ کے اعتبار سے۔ عربی کے بعض کلمات میں کبھی حمزہ، کبھی حرف علت، کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں، اور کبھی وہ ان تینوں سے خالی ہوتے ہیں۔ کبھی حمزہ ہوگا، کبھی حرف علت ہوگا، کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوں گے، کبھی یہ تینوں نہیں ہوں گے، حمزہ بھی نہیں ہوگا، حرف علت بھی نہیں ہوگا، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے ہر اسم معرب اور ہر فعل متصرف کی 4 قسمیں ہیں۔ آگے نیچے ایک خریطہ لکھا ہوا ہے، ایک نقشہ مختصراً دیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے اسم و فعل۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے اس کی 4 قسمیں: صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ صحیح جیسے نصر رجل، محموز کی پھر آگے 3 قسمیں: محموز الفا جیسے امر ابل، محموز العین جیسے سأل رأس، محموز اللام جیسے قرأ جزء۔ ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تیسرا تھا معتل، پھر آگے معتل کی 2 قسمیں تھی: معتل بیک حرف اور معتل بدو حرف۔ معتل بیک حرف کی پھر 3 قسمیں تھی: معتل فا، معتل عین، معتل لام۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں۔ معتل فا کو مثال بھی کہا جاتا ہے، اور مثال واوی بھی ہوتا ہے، یائی بھی ہوتا ہے۔ معتل عین کو اجوف بھی کہا جاتا ہے، اور اجوف واوی بھی ہوتا ہے، یائی بھی ہوتا ہے۔ معتل لام کو ناقص بھی کہا جاتا ہے، اور ناقص واوی بھی ہوتا ہے، یائی بھی ہوتا ہے۔ آگے معتل بدو حرف، اس کا دوسرا نام لفیف بھی ہے، اور لفیف کی 2 قسمیں: مفروق بھی ہوتا ہے، مقرون بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی اور آخری قسم ہے وہ ہے مضاعف، اور مضاعف کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے۔ یہ مختصراً نقشہ تھا۔ اس نقشے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کل 14 قسمیں بنتی ہیں، مگر صرفیوں نے ان سب کو 7 قسموں میں منحصر کیا ہے، جن کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ بن جائیں گی اس نقشے کے اعتبار سے
صحیح ہو گیا، محمود ہوگا، معطل ہوگا، مضاعف ہوگا، پھر ان میں سے ہر ایک کی تعریف کس اقسام کی طرف جائیں گے تو آگے کل 14 قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن صرفیوں نے ان کو 7 قسموں کے اندر منحصر کر دیا ہے جو کہ اس شعر کے اندر موجود ہیں۔ مشہور شعر ہے، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف ناقص محموز و اجوف۔ یہ اب ہر ایک کی تعریف کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہے صحیح۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح یاد رکھیں، کچھ صرفیوں کے نزدیک ہوتا ہے، کچھ نحویوں کے نزدیک۔ ایک صحیح ہوتا ہے صرفیوں کے نزدیک، ایک صحیح ہوتا ہے نحویوں کے نزدیک۔ یہاں صرفیوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں وہ یہاں بات کی جائے گی۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور 2 ہم جنس حرف نہ ہوں، اسے کہا جاتا ہے صحیح۔ جیسے نصر رجل، ان دونوں میں نصر کے اندر نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہیں، اور اسی طرح رجل کے اندر۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہوگا تو اسے محموز الفا کہا جائے گا۔ جیسے امارا، ایبلون، یہاں دیکھیں امارا اور ایبلون دونوں میں فا کلمے کی جگہ حمزہ آ رہا ہے تو یہ محموز الفا۔ اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین کہا جائے گا۔ جیسے سأل رأس، یہاں عین کلمے میں حمزہ آیا ہے۔ اور اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام کہا جائے گا۔ جیسے قرأ جزء، یا قرأ، یہاں دیکھو لام کلمے میں حمزہ ہے تو یہ محموز اللام ہو۔ معطل، معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو۔ پھر آگے معطل کی 2 قسمیں، معطل بیک حرف ہوتا ہے اور معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف، پھر اس کی آگے 3 قسمیں، معطل فا، معطل عین اور معطل لام۔ معطل فا جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اس کو مثال بھی کہا جاتا ہے، جیسے وعد یسر، یہاں فا کلمے میں حرف علت ہے۔ پھر آگے معطل فا کی 2 قسمیں، یعنی مثال ہے تو مثال کی پھر آگے 2 قسمیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو حرف علت واو ہو تو مثال واوی کہا جائے گا، جیسے وعد، اور اگر حرف علت یا ہوگا تو اس کو مثال یائی کہا جائے گا، جیسے یسر۔ معطل عین جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اس کو اجوف بھی کہا جاتا ہے، جیسے قال باع۔ پھر اجوف کی 2 قسمیں، واوی اور یائی۔ اگر عین کلمے میں حرف علت واو ہو تو اجوف واوی کہا جائے گا، جیسے قال، اور اگر حرف علت یا ہوگا تو اجوف یائی کہا جائے گا، جیسے باع۔ قال اصل میں قبل تھا اور باع اصل میں بیع تھا۔ آگے تیسرا ہے معطل لام جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، اس کو ناقص بھی کہا جاتا ہے، جیسے دعا اور رما، لام کلمے میں حرف علت ہے، دعوا اور رما یا تھا اس میں۔ آگے پھر یہ ناقص ہے تو اس کی ناقص کی 2 قسمیں، واوی بھی ہوگا یائی بھی ہوگا۔ اگر لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہوگا تو ناقص واوی ہوگا، جیسے دعا، اور اگر یا ہوگا تو ناقص یائی ہوگا، جیسے رما۔ آگے معطل کی قسموں میں سے دوسرا ہے معطل بدو حرف، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں، اس کا دوسرا نام لفیف بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر لفیف کی 2 قسمیں، لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں، یعنی معطل بدو حرف اور لفیف ایک ہی چیز ہے۔ لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ لفیف مفروق وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف علت الگ الگ ہوں، جیسے وقا، وحی، یہاں واو اور یا حرف علت ہے لیکن بیچ میں قاف ہے، اور وحی کے اندر بیچ میں حا ہے، یعنی الگ الگ حرف علت ہیں۔ اور لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس میں
دو حرف علت متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں، قوا یوم، قوا واو اور یا ملے ہوئے ہیں، یومن کے اندر یا اور واو ملے ہوئے ہیں۔ آگے مضاعف ہے، وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف ہے، دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، جس کے اندر دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ پھر مضاعف کی دو قسمیں، مضاعف ثلاثی بھی ہوتا ہے اور مضاعف رباعی بھی ہوتا ہے۔ مضاعف ثلاثی وہ کلمہ جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہو، یا پھر جب دو حرف اصلی ایک جنس کے ثلاثی میں ہوں۔ آسان ترین تعریف یہ ہے کہ ثلاثی کے اندر دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اسے مضاعف ثلاثی کہا جائے، جس مد، مدن۔ اسی طرح مضاعف رباعی وہ ہے جس کا فا اور لام اول، عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں۔ یا دوسری تعریف اس کی آسان ترین یہ ہے کہ دو حرف اصلی ایک جنس کے رباعی میں جمع ہو، رباعی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، مضاعف رباعی ہوتا ہے، جس زلزلہ۔ تو یہ آج ہفت اقسام کا مختصراً بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور ہفت کہا جاتا ہے سات کو، ہفت اقسام یعنی سات اقسام۔ یہ مکمل ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔ پورے کا خلاصہ یہ کہ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف، ناقص، محموز و اجوب۔ سیغے حل کرنے کے اندر ان ہفت اقسام کو بڑے ہی غور سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کلمے میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں، تو پھر اس کو صحیح کہا جائے گا۔ حمزہ ہوگا تو محموز ہوگا، حرف علت ہوگا تو معطل ہوگا، دو حرف ایک جنس کے ہوں گے تو مضاعف ہوگا۔ اس طرح ہم سیغے کے اندر ان کی پہچان کرتے ہیں۔